سب کو جمعے کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا کام جو اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں وہ ہے اپنے نبی جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھو اور تم بھی اللہ کے نبی پر سلام پڑھو۔ میرے بھائیو، خوش نصیب زبانیں ہیں، خوش نصیب دماغ ہیں، خوش نصیب خیالات ہیں، خوش نصیب وہ دل ہے، خوش نصیب وہ جسم ہے، خوش نصیب وہ اعضاء ہیں کہ جن کے جسم سے اللہ کے نبی پر درود پڑھا جاتا ہے۔ بہت بابرکت وہ زبانیں ہیں، بہت وہ بارونق وہ زبانیں ہیں، منور وہ زبانیں ہیں، روشن وہ زبانیں ہیں جن زبانوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی ترغیب دی اور درود پاک کے اندر اللہ نے بڑی عبادت بیان فرمائی اور انسان کے لیے بڑیاں خوشیاں بیان فرمائی، بڑیاں آسانیاں بیان فرمائی کہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، وہ لوگ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، کہ سب سے بخیل اور نکما آدمی اور بیکار آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور ان کے سامنے اللہ کا نبی کا نام آئے اور پھر فرمایا کہ وہ مجھ پر درود نہ پڑھیں، فرمایا کہ دنیا کا سب سے بخیل آدمی وہ ہے۔ میرے بھائیو، جب بھی اللہ کے نبی کا نام پڑھو یا سنو، جہاں بھی جیسے بھی، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آئے یا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، پڑھنے کو آئے یا لکھنے کو آئے، فرمایا کہ ساتھ تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ضروری ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم اپنے کانوں سے سنو تو اپنی زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، اور اگر اللہ کے نبی کا نام تم لکھ رہے ہو تو فرمایا کہ وہاں بھی صاد نہ لکھو بلکہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھو، یعنی صاد لام جو ہے یا صاد عین میم لکھ دینا۔ فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل درود نہیں ہے۔ درود اسی وقت ہوگا جب آپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے گا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب تک وہ نام لکھا رہے گا، علماء فرماتے ہیں کہ جب تک جس ورق کے اوپر، جس کاغذ کے اوپر وہ نام لکھا ہوگا یا لکھا جائے گا، جب تک وہ نام اس ورق پہ باقی ہے، لکھا ہوا باقی ہے، فرمایا کہ اس وقت تک لکھنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے اور اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی، کبھی زندگی میں کسی کو بددعا نہیں دی، لیکن 3 لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسپیشلی مل کر بددعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جمعے کا خطبہ تھا، آپ ممبر پر بیٹھ کر جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ آپ نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا اور آپ نے آمین کہا، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، پھر آپ نے تیسری سیڑھی پہ رکھا، آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی سوال کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ نے پہلے بے شمار، آپ ممبر پر چڑھے، آپ اترے،
لیکن کبھی بھی آپ نے آمین نہیں کہا، آج پہلی دفعہ آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آمین کیوں کہا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے، جو کام زندگی میں پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، پوچھتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کام آپ نے کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی دفعہ جو ہے سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں جن کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے کا قدر اور احترام کر کے اللہ سے جنت نہ لے لیں، فرمایا کہ وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، نفل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، فرض 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر بھی کوئی بدبخت بد نصیب اگر اعمال نہ کر سکے تو فرمایا کہ وہ دنیا کا بدبخت آدمی ہے کہ جو اللہ سے جنت نہ لے سکے۔ دوسری سیڑھی پہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں کہ جن کی زندگی میں ماں باپ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کر اللہ سے جنت نہ لے لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ اور یہ دیکھیں میرے بھائیوں، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، رمضان میں نمازیں نہیں پڑھتے، ان کی زندگی کو اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر انسان کو رشک آئے یا انسان کو بڑا تعجب ہو کہ یہ لوگ بڑے کامیاب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایسی کوئی زبردست زندگی وہ نہیں گزارتے۔ ایسے ہی وہ اولاد جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، جب کرسی لے کے آسان بارو 2-3 کرسیاں لے، ایسے ہی وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، وہ لوگ بھی اتنی کامیاب والی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ بیچارے ساری زندگی پریشانیوں میں ہی گزارتے ہیں۔ اس لیے جن کے ماں باپ ہوں، جن کو اللہ نے صحت دی ہے، ان کو اپنے ماں باپ کا ادب بھی کرنا چاہیے، احترام بھی کرنا چاہیے اور ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ بلکہ کئی ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں؟ فرمایا جی ہاں ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہارا یہی جہاد ہے کہ ماں باپ کی تابعداری کرو، یہی جہاد ہے۔ اویس قرنی کتنا بڑا عہدہ تھا ان کے پاس کہ اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے تو صحابی بن جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ماں کی خدمت ہے، باقی کام سارے بعد میں ہیں، اور وہ نہیں آ سکا۔ لیکن اللہ نے جو ان کو مقام دیا، جو ان کو عزت دی، وہ ایسی دی کہ جو بھی جس کے لیے بھی وہ دعا کریں گے، اللہ اس کی دعا پر ان کی بخشش فرما دیں گے۔ اور یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو راضی کیا، ماں کی خدمت کی۔ ماں باپ وہ ہیں کہ جن کے سامنے تھوڑی سی انسان نظریں جھکا لے، تھوڑی سی ان کی خدمت کر لے، تھوڑا سا ان کے اوپر پیسہ لگا دے تو وہ ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور جن کے لیے ماں باپ دعا کرے وہ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں میرے بھائیوں۔ تیسرا فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور پھر وہ آپ پر درود نہ پڑھے، فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتے اور جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یا جن کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے پہ نہیں جاتا، یا جن کا ذہن نہیں جاتا، یا جن کی پریکٹس نہیں ہے، یا جن کی تیاری نہیں ہے، وہ کوئی اتنے خوش نصیب انسان نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگ وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں اور زیادتی کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے پوری توجہ کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، اور جو اپنی عبادت کو درود سے شروع کرتے ہیں، درود پہ ختم کرتے ہیں، اور وہ لوگ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں اور بہت بابرکت زبانیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس محفل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، فرمایا کہ
وہ درود ایک نور بن کر آسمانوں کی طرف جاتا ہے. جب آسمانوں پہ وہ پہنچتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی محفل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا گیا ہے اور جس کی روشنی اور نور آسمانوں پہ آ رہا ہے. پھر فرمایا کہ اس نور کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر اس نور کے ہوتے ہوئے پھر اللہ کے فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں. اسی طرح یہ عبادت اللہ تک پہنچتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں. تو میرے بھائیو، انسان کو ویسے بھی چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہنا چاہیے. جب انسان اکیلے بیٹھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان ویسے کوئی تسبیح کر لے صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ویسے انسان جناب والا کہ کوئی بھی یعنی دل کے اندر زبان کے اندر جب اللہ کا ذکر کرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے تو انسان کی وہ مجلس بھی پاک ہو جائے گی، وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی، زبان بھی پاک ہو جائے گی، دل بھی پاک ہو جائے گا، جسم بھی پاک ہو جائے گا. فرمایا کہ سب سے بری محفل وہ ہے، سب سے گندی محفل وہ ہے اور سب سے بدنصیب زبانیں وہ ہیں، اور فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ لوگ اور وہ محفلیں جن کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ فرمایا کہ وہ محفل بدبو بن جاتی ہے، بدبودار بن جاتی ہے اور آسمانوں تک اس کی بدبو جاتی ہے. اور پھر وہ اللہ کے فرشتے اس محفل کے لیے یعنی بدعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ محفل تباہ و برباد ہو جائے کہ اس محفل کے اندر تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا گیا. دیکھیں میرے بھائیو، اللہ نے اپنے نبی کو بڑا مقام دیا، بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑی بلندیوں سے نوازا. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد مجھے جب بنایا اللہ نے، تو میں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جب اللہ کے عرش کی طرف تو وہاں لکھا ہوا تھا اللہ کے عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب ان کی اماں حوا کے ساتھ نکاح ہوا جنت کے اندر تو کہنے لگے کہ اللہ میں اماں حوا کو حق مہر کے طور پر کیا دوں؟ فرمایا کہ تو میرے نبی پہ درود پڑھ دے، یہی تیرا جو ہوگا حق مہر ہوگا. اگرچہ ہماری شریعت کے اندر تو حق مہر مال ہی ہوگا، مال ہی دینا پڑے گا، لیکن فضیلت ہے، ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے کہ اللہ کو بھی شوق ہے کہ نبی پہ درود پڑھا جائے. اللہ خود بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی فرماتے ہیں کہ تم بھی پڑھو. اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں اللہ ان کے درود سنتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتے ہیں، اللہ ان کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً، کہ جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ عشرًا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا. 10 رحمتیں، یعنی جو ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے گویا کہ اللہ کی طرف سے 10 رحمتوں کا وہ مستحق ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. وَرَفَعَ لَهُ 10 دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 درجے بلند فرماتے ہیں. یعنی یوں ہی سمجھ لیں کہ 10 گھر اس کے لیے جنت میں بن گئے. آپ یوں سمجھ لیں کہ 10 محل اس کے لیے جنت میں تیار ہو گئے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس دنیا کے اندر ہمیں کام کرنے پہ یعنی کوئی آدمی گورنمنٹ کی ملازمت کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو بحریہ ٹاؤن یا کسی اچھی جگہ پہ مکان ملتا ہے، یعنی اعلان ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ مکان ہے، یہ ہے، تو وہ انسان خوش ہوتا ہے. ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جنت میں گھر بنے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے جنت کے اندر گھروں کو سجائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے جنت کے اندر حوروں کو پیدا فرمائے، ہم چاہتے ہیں کہ اس جنت کے اندر اس گھروں کے اندر حوریں رہیں، جنت کی نہریں بنیں اور ہمارے لیے سہولیات تیار ہوں، درجات تیار ہوں، تو فرمایا کہ اس کی صرف ایک ہی قیمت ہے جو اللہ کے ہاں جا کر دینی پڑے گی. فرمایا وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا.
جو لوگ درود پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے اندر گھر بناتے ہیں۔ ہاں اگر ایک آدھا گھر دنیا میں بھی ملنا ہوتا تو پھر کثیر تعداد سے پڑھنا تھا لوگوں۔ ویسے تو فرمایا کہ درود پڑھنے والوں کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ درود پڑھنے والوں کے لیے اللہ قبر میں روشنی بیان فرماتے ہیں، درود پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ موت کے وقت نورانیت نصیب فرماتے ہیں، درود پڑھنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر برکات نصیب فرماتے ہیں، درود پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پہ موت نصیب فرماتے ہیں، درود پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر قیامت کے دن میدان محشر کے اندر فرمایا کہ وہاں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازیں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھو میرے بھائیو، آپ اب بھی جو ہے نا مکہ مدینے کے اندر بغیر سائے کے آپ 5 منٹ بھی سفر نہیں کر سکتے، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ یعنی آپ کے اوپر چھتری نہ ہو، دوپہر کی گرمی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ 5 منٹ بھی انسان سفر کر لے گا، اتنی سخت گرمی ہے وہاں۔ اور ابھی سورج کی صرف ایک یعنی آنکھ ہے، اور جب میدان لگے گا تو وہی لگے گا، میدان عرفہ میں میدان لگے گا، اللہ وہاں ہوں گے اور دنیا وہیں اکٹھی ہوگی، اور کوئی درخت کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا سایہ نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی تھوڑا بہت چھتری وغیرہ کام دے دے، صرف ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ فرمایا کہ اس عرش کے سائے میں مختلف لوگوں کو، مختلف اعمال کرنے والوں کو سایہ ملے گا، ان میں سے 3 خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نمبر پر وہ شخص ہوگا کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو پریشان دیکھتا ہوگا اور پھر ان کے کام آ کر ان کی زندگیوں سے پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ ہم نے تو ڈیوٹی نہیں نا لوگوں کی زندگیوں میں پریشانی لانے کی، لیکن میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کی زندگیوں سے پریشانیاں نکال کر آسانیاں لے کر آؤ، تنگیاں دور کر کر راحتیں لے کر آؤ اور خوشیاں لے کر آؤ۔ غمیوں کے اندر اگر کسی کو دیکھو تمہارے 2 بولوں سے اس کی غمی دور ہو جائے تو فرمایا کہ تم اللہ کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ ایک انسان پریشان ہے، وہ افسردہ بیٹھا ہے، تم جاؤ یار کیا ہوا، کہنے لگے یار دکانداری نہیں ہو رہی، سیل نہیں ہو رہی، میں بڑا پریشان۔ تم کہہ لو یار کچھ نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، پھر کیا ہوا، میرے دیکھ لو میں بھی صبر ہی کر رہا ہوں، 1-2 اور مثالیں دے دو، اور اتنے لفظوں سے اس انسان کا غم دور ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ میدان معاشر میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں ایک سایہ عطا فرمائے۔ اور اگر بجائے آسانیوں کے پریشانیاں کریں گے، تنگیاں کریں گے، زیادہ پیسے دے کر، زیادہ کرایہ دے کر یا زیادہ ٹھیکہ دے کر ہم لوگوں کو یعنی پریشان کریں گے تو یاد رکھیں نہ دنیا میں کچھ ہاتھ آنے والا، آخرت میں تو آنے کی۔ ایک جگہ ہم جا رہے تھے تو وہاں فصل بڑی بری کھڑی تھی، کسی نے بتایا کہ اس انسان نے کسی کا حق مار کر اپنا حق کیا، یعنی ڈبل ٹھیکہ دے کر زمین نہیں چھڑوائی۔ ہاں ایک آدمی خود زمین چھوڑ کر چلا جائے، دوسرا حق لے دے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شرارتاً ایسی شرارت کرنا اور ذہن میں رکھنا کہ اس کو یہاں سے بھگانا ہے، تو یاد رکھیں لوگوں کی زندگیوں میں غمیاں لا کر ہمیں خوشیاں ملنے والی نہیں ہیں۔ بالکل بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی کی آنکھوں میں آنسو لاؤں اور میری آنکھوں میں خوشیاں آئیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 2-4 دن ہوئے گا لیکن اپنے انجام کو میں ضرور دیکھوں۔ فرمایا کہ دوسرا آدمی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کو سب سے زیادہ بہترین طریقہ وہ پسند ہے جس طریقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تیسرے نمبر پر اس انسان کو سایہ ملے گا جو اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہوگا۔ اور فرمایا کہ قیامت ان اول الناس بی یوم القیامت، کہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں کون ہوگا، میرے قریب کون ہوگا؟
فرمایا کہ وہ انسان ہوگا اکثرہم علی صلاۃً، جو لوگ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والے ہوں گے، فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ ان کو میرے قریب کھڑا کر دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر لے کر کھڑا ہوں گا میں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امت ہے، آپ نے اس کو حوض کوثر پلانا ہے؟ فرمایا کہ لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے اور جنہوں نے دنیا کے اندر درود پاک پڑھا ہوگا ان کے منہوں سے خوشبوئیں نکل رہی ہوں گی درود پاک کی، اور میں ان کو واضح دے دے کر کہوں گا آئیو میں تمہیں حوض کوثر پلانے والا ہوں۔ فرمایا کہ حوض کوثر پل صراط بار سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ فرمایا کہ کٹ کٹ کر لوگ وہاں نکلیں گے اور اندھیرا ہوگا، لیکن جو نبی پہ درود پڑھنے والا ہوگا اس کے لیے روشنی روشنی ہوگی، اور روشنیوں کی طرح وہ جناب والا روشنیوں کے ہوتے ہوئے وہ وہاں سے تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا۔ میدان محشر میں درود پاک کی روشنی ہوگی، باقی اعمال کی بھی روشنی ہوگی، لیکن فرمایا کہ سب سے زیادہ تیز روشنی ہوگی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی ہوگی۔ فرمایا کہ جو انسان ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، نام لے کر کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں نے اے اللہ کے نبی آپ پہ درود پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب میدان محشر میں نامہ اعمال تولا جائے گا، کچھ لوگوں کی نیکیوں میں کمیاں آئیں گی۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی ایک دم آئیں گے اور ترازو نیکیوں والا اوپر کی طرف ہوگا، دوسرا ترازو جو ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ایک پرچی اس ترازو پہ رکھ دیں گے اور وہ نیکیوں والا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ وہ دیکھیں گا انسان آپ کون ہیں؟ اتنے خوبصورت، اتنے حسین، میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، سوچا بھی نہیں۔ اس طرح کے لفظ کہیں گے، اور یہ کیا پرچی ہے؟ وہ کہیں گے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ وہ پرچی ہے جو تو نے دنیا کے اندر مجھ پر درود پڑھا تھا، اور آج اس کی قیمت میں تجھے اس میدان محشر میں عطا کر رہا ہوں۔ اس لیے بھائیو، ہر دعا کے شروع میں درود، ہر دعا کے آخر میں درود اللہ کے ہاں قبول، اور ہر عبادت کے شروع میں درود، ہر عبادت کے آخر میں درود اللہ کے ہاں قبول، ہر وظیفے کے شروع میں درود، ہر وظیفے کے آخر میں درود اللہ کے ہاں قبول۔ فرمایا کہ اگر یہاں تک علماء نے لکھا ہے شوق ذوق والوں کے لیے، فرمایا کہ اگر تمہارے کبھی حالات تنگ ہو، رزق میں کمی آئے، گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں، آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ کے نبی وہ نبی تھے جو کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے۔ دنیا میں کوئی بھی آپ کے ساتھ اچھا کرتے، آپ بدلے میں اچھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اس کی بخشش کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اگر اے رسول اگر تو ان کے لیے استغفار کرے گا تیرا اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ایک شخص چلا گیا روضہ رسول پہ، اپنے یعنی بڑی مجذوبیت کی حالت کے اندر بڑے اعتماد کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں آپ کے روضہ رسول پہ آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری بخشش فرما دے۔ غیب سے آواز آئی غفر لک لہ، کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تیری بخشش فرما دی۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی آگے آگے آ کر سنتے پڑھیں۔